بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ جو نعت چل رہی ہے اس کا ابتدائی حصہ ہم پچھلی نشست میں پڑھ چکے، اور اس میں ایک چیز امید ہے کہ محسوس ہوئی ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جو ہے وہ جس طرح ہمارے شعور بندگی کا مرکز ہے، تو اس تعلق کی مرکزیت بھی انشاءاللہ ابتدائی شعروں سے واضح ہوئی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اتنی خالص اور اتنی عابدانہ ہے کہ اسے کسی اینتھروپومارفک مبالغے یا بلندی کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ ہم جو چیزوں میں شخصیتوں میں الوہیت کا رنگ پیدا کرنے کی ضد کرتے ہیں اور ان کو اللہ میاں جیسا بنا دیتے ہیں ان کی بزرگی اسٹیبلش کرنے کے لیے، یہ اصل میں پاور اسٹرکچر کی پرستش کا نتیجہ ہے کہ جو طاقت کو بڑی انسانی فضیلت سمجھتے ہیں وہ اپنے ہیروز کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں کہ ان میں خدائی طاقتوں کا اثبات کرنے لگتے ہیں۔ تو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اتنی پیور بلندی رکھتی ہے، اتنی خالص اونچائی رکھتی ہے کہ اس اونچائی ہی کو ناپنے کا کوئی آلہ ہمارے احساس اور شعور میں نہیں ہے، تو اس اونچائی کو کسی بھی طرح کے اینتھروپومارفزم کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ساری بلندی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہایت محبت کے ساتھ بنائی ہوئی بندگی کی بلندی ہے۔ واضح نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوقی تعلق پیدا ہونے کا پہلا اظہار ہی یہ ہوتا ہے کہ آدمی حق اور خلق، معبود اور عبد کے امتیاز اور فرق کو شروع سے آخر تک محفوظ کر لینے پہ قادر ہو جاتا ہے۔ مطلب اس کے یہاں کسی بھی شخصیت کی بلندی میں کوئی الوہی التباس پیدا کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ واضح؟ جس کا ہم لوگ کثرت سے شکار ہیں، اور جس نے تصوف کے موجودہ انسٹیٹیوشنز اور تصوف سے بننے والی موجودہ ذہنیت اور مزاج کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ تو یہ مطلب یہ واضح ہو گیا ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ یہی تھیم اب آگے چل رہا ہے، آگے گویا اس کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے کہ مہدی اسلام و ہادی سبل، مہدی اسلام و ہادی سبل، مفتی غیب و امام جزو و کل۔ ذرا آپ ایسا لگ رہا ہے جیسے بلندیوں کا ایک تسلسل ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آسمان در آسمان سیر کروائی جا رہی ہے، اور یہ سارے افلاک عظمت جو ہیں وہ بندگی کے سبسٹنس سے بنے ہوئے ہیں۔ واضح ہے نا؟ تو اب آپ دیکھیں کہ بندہ ہونا کس طرح ملحوظ رکھتے ہیں تمام اونچائیوں پر، تمام عرفانی اور محبوبانہ بلندیوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کو کیسے حاضر رکھتے ہیں کہ مہدی اسلام، اسلام کی طرف ہدایت دینے والا، یعنی جس کی رہنمائی کے بغیر، جس کے وسیلے کے بغیر دین اللہ سے تعلق نہ پیدا کیا جا سکے۔ یہاں اسلام کا مطلب ہے دین اللہ، اللہ کا وہ دین جو اس کے تمام پیغمبر لے کر آئے، اللہ کا وہ دین جو اس کے تعارف کی مسلسل اور واحد مطلب حیثیت رکھتا ہے اس کے تعارف میں۔ تو کہہ رہے ہیں میں اسلام یعنی دین اللہ کی طرف ہدایت دینے والے، اور مہدی اس کو کہتے ہیں جو ہدایت بھی دے
اور جس کو پا لینا خود ہدایت کا حصہ ہو. ٹھیک ہے نا. مہدی وہ جو خود منزل بھی ہو اور پھر اگلی منزلوں کی طرف رہبر بھی ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ دین اللہ کے ساتھ ذہنی، اخلاقی، روحانی غرض تعلق اور اس تعلق کی ریئلائزیشن کی کوئی قسم ایسی نہیں ہو سکتی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ واحد، برزخ حقیقی اور وسیلہ مطلق کی حیثیت نہ حاصل ہو. واضح نا. یہ ہے مہدی اسلام، اللہ کے قرب کی سلامتی میں پہنچانے والا وہ رہبر جس کے ساتھ بیٹھ کر، جس سے تعلق پیدا کر کے اللہ کے حضور میں حاصل ہونے والی طمانینت ایکسپیرینس ہو جاتی ہو. یہ مہدی اسلام ہے. جس کو پانا اللہ کو پا لینا ہو. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا وہ یہ دعویٰ کرنے میں سچا ہے کہ میں نے اللہ کو پا لیا. واضح نا. یہ ہے مہدی. مہدی کہتے ہیں کہ اپنی طرف بلا کر اللہ کی طرف لے جانے والا، اپنا مقلد، پیرو، پابند، عاشق، عارف بنا کر اللہ کی معرفت اور ایمان اور تعلق کی لامحدود منزلوں کو طے کروانے والا. واضح ہے نا. ہادی سبل یعنی اللہ کی طرف جانے والے جتنے راستے ہیں ان سب راستوں کو طے کروانے والی رہبری کی قوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. ہدایت ایک یونیورسل ہوتی ہے، یعنی دین کہتے ہیں ایک راستے کو جس میں بندگی یونیورسلائز ہو، اور سبیل کہتے ہیں، منہاج کہتے ہیں اس راستے کو جس میں بندگی انڈیویجولائز ہو. واضح نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندگی کے آفاقی راستے کے بھی رہبر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندگی کے انفرادی راستوں کے تمام پیچ و خم کو طے کروانے والے واحد ہادی ہیں. اور ہادی سبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے بھی لقب ہے کہ ہادی سبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے انبیاء علیہم السلام جتنے راستوں کی رہبری کروا کے دنیا سے تشریف لے گئے وہ تمام راستے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترکہ ہدایت کے طور پر ملے ہیں. واضح ہے نا. ہادی سبل کا مطلب ہے جامع الادیان، کہ اللہ نے اپنے راستے جتنے بھی دکھائے ہیں اپنے تمام انبیاء علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا حصہ بن کر ان سارے راستوں میں ایک انڈیویجول ویرائٹی تو باقی رہی لیکن ایک پرنسپل وننس اور وہ پیدا ہو گئی، یونٹی. یہ کہتے ہیں ہادی سبل. مفتی غیب و امام جز و کل، مطلب جواب ہے ان مدحیہ القابات کا. اللہ اکبر. اور وہ پچھلی مرتبہ میں نے کہا تھا نا کہ دیکھیں کہ سب سے بڑا وصف وہ ہوتا ہے جو ذات کے ساتھ آئیڈینٹی رکھتا ہو. سب سے بڑی صفت وہ ہوتی ہے جس کو ذات سے غیریت نہ حاصل ہو، جس کو ذات سے جدا نہ کیا جا سکے، جس میں ذات زیادہ سے بیسٹ ہو. وہ سب سے بڑی صفت ہوتی ہے. تو سب سے بڑی صفت اپنی بناوٹ میں اسمائی ہوتی ہے، افعالی نہیں ہوتی. مطلب اسے ناؤن سے بیان کیا جائے گا، ورب سے نہیں بیان کیا جائے گا، کیونکہ جیسے ہی ورب بیچ میں آتا ہے ایک طرح کی ٹیمپوریلٹی کو داخل ہونے کا موقع مل جاتا ہے، ایک طرح کی ثانویت کو در آنے کا راستہ مل جاتا ہے. تو وہ صفت کا وہ درجہ جہاں صفت ذات کے ساتھ غیریت کا درجہ نہیں رکھتی، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف ذاتی کے ساتھ جو ہے وہ ایکسپریس کرنا چاہیں گے اپنی مدح کو،
تو اس کے لیے لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی اوصاف کے بیان کا اسٹرکچر اسمائی ہو، افعالی نہ ہو. واضح ہے نا؟ تو مفتی غیب و امام جز و کل، یعنی کہ کیا لوگ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے راستے بھی کھول دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بیج بھی ہر روح کی کیاری میں بو دیتے ہیں. یعنی معرفت اور محبت کو آئیڈینٹیکل بنانا یہ ادراک کی بھی انتہا ہے، اظہار اور اس کی تاثیر کی بھی آخری حد ہے کہ جہاں معنی تاثر بن جائیں، جہاں ذہن کا کانٹینٹ قلب کے احوال میں ڈھل جائے، اس سے بڑا نہ کوئی نقطۂ ادراک ہے، نہ اس سے زیادہ اونچی کوئی ہائٹ آف پرسیپشن ہے، ایکسپریشن ہے. تو کمال ہے، سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ ذرا سا تھوڑا سا اس میں غواصی کی نیت کر لیں تو کہیں سے بھی چھلانگ لگائیں گے انشاءاللہ ایک ہی گہرائی پہ پہنچیں گے، چاہے اس گہرائی کو ہمارا ذہن اپنی تربیت کی کمی کی وجہ سے یا اپنے غیر فطری پن کے انداز اختیار کر لینے کی وجہ سے اپریشیٹ نہ کر پائے. لیکن فطرت کا وہ حصہ جو میرے اندر طبیعت اور ذوق کی شکل میں موجود ہے، کوئی بھی شخص ان اوصاف میں تھوڑا سا حسن نیت کے ساتھ غواصی کرے تو وہ انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ان احوال کے ساتھ مانوس ہونے کا آغاز کر دے گا جن احوال کو کوئی قلب اپنے اندر کنٹین کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. تو جن احوال کو کوئی قلب اپنے اندر سمونے میں کامیاب نہیں ہو رہا، وہ آدمی کتنا بڑا ہوگا کہ قلب کی سمائی سے باہر رہ جانے والے ان احوال کو اظہار دے رہا ہے. آپ سمجھ، اظہار ہمیشہ ادراک سے کم ہوتا ہے، تو وہ شخص کتنا بڑا صاحب حال ہوگا. تو مفتی غیب و امام جز و کل، مفتی غیب کا کوئی جواب ہے؟ مفتی کہتے ہیں جو جس چیز جس کے کہنے سے حق اور باطل میں تمیز ہو جائے. مفتی کہتے ہیں اس اتھارٹی کو جو چیزوں کو اگر حق کہہ دے تو وہ حق ہے، جو چیز. اب یہاں مفتی کا مطلب اپنے ماحول میں نہ لیجئے، مفتی ایک لفظ کے طور پہ لیجئے، ٹھیک ہے نا. افتاء کسے کہتے ہیں؟ حق کے بارے میں اٹھنے والے یا اٹھ سکنے والے ہر سوال کا جواب، یہ افتاء ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو مفتی غیب کہ غیب کو ہماری ایمانی پرسیپشن میں لانے کے قابل بننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی اور مہر کی ضرورت ہے. وہ غیب ایمان کا حصہ بھی نہیں بنایا جا سکتا، وہ غیب مفروضے کا حصہ بھی نہیں بنایا جا سکتا، وہ غیب تصور کا موضوع، توہم کا موضوع بھی نہیں بنایا جا سکتا جس کا غیب ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق یافتہ نہ ہو. آپ دیکھیں کتنی بڑی روک لگا دی ہے کہ اپنے تصور کا خدا نہ تخلیق کرو. خدائے غائب وہ جو الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس سے تعلق رکھو، مصور بن کر اپنے اپنے کینوس پر خدا کو تصویر نہ کرو. سمجھ گیا نا. تو مفتی یعنی جس کے کہنے سے غیب غیب ہے. آپ سمجھے، وہ غیب غیب نہیں ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب نہ فرمایا ہو. تو مفتی غیب و امام جز و کل. اچھا، مفتی غیب کا دوسرا بھی مطلب ہے. مفتی غیب کا مطلب ہے جس کی قانونی اتھارٹی وہ اللہ کی طرف سے ہو. مفتی غیب اس قانونی اتھارٹی کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کیا نہیں چاہتا، اس کی پہچان کا اپنی ذات سے واحد ذریعہ ہو. اس کو بھی مفتی غیب کہتے ہیں. یعنی شارع سمجھتے ہیں نا، شریعت لانے والا وہ شخص
جس کا ہر قول کسی اور سند کے بغیر شریعت ہے. واضح نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, وہ چیز ٹھیک ہے. اور اگر کوئی شخص اس موقع پہ سوال کر لے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی پہ کہہ رہے ہیں, تو وہ امت سے خارج ہو جائے گا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیں کہ یہ چیز اس میں گناہ ہے, اس میں ثواب ہے, تو آپ اس کے لیے فائنل اتھارٹی ہیں. واضح ہے نا. تو مفتی غیب اسے کہتے ہیں کہ جس حکم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اظہار مل جائے, وہ حکم گویا منزل سے روشن ہونے والی روشنی ہے, اس کا جنریٹر اس سے نہیں پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے. اور امام جز و کل, سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں ایک عجیب رعایت ہے, وہ ابھی بعد میں کھولتے ہیں, جو لفظوں میں. امام جز و کل کا مطلب ہے کہ عمل کا بھی امام, ایمان کا بھی ہادی. خلق اپنی اصل میں کیا ہے, کریشن اپنی اصل میں کیا ہے, یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. اور حق اپنی ٹرانسینڈنس اور اپنی مینیفیسٹیشنز میں کیا ہے, یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. تو جو بھی چیز میرے ایمان اور میرے شعور کے لیے لازم ہے, میرے ایمان سے جڑے ہوئے اس شعور کی تمام جزوی اور کلی ضرورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری فرمائیں گے. ایک یہ مطلب ہوا. دوسرا امام جزو کل کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے مظہر واحد بن کے آئے تھے. حق نے اپنی مانوی وحدت کو پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں سوری وحدت دی. حق نے اپنی مینیفیسٹیشن کو اپنے پرنسپل کی شان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں یونیورسلائز کیا. ٹھیک ہے. تو امام جزو کل وہ ہوتا ہے کہ جس کی نسبت ذرے سے لے کر سورج تک کو حق کے ساتھ وابستہ رہنے کا ہنر اور ادب سکھا دے, یہ امام جزو کل ہے. یعنی اللہ کی طرف لپکنے والی ہر قوت, چاہے وہ فطرت میں ہو, چاہے ہدایت میں ہو, چاہے وہ نیچر میں ہو, چاہے آدمی میں ہو, ہر حق کی طرف لپکنے والی, حق کی طرف رخ کر کے آگے بڑھنے والی ہر قوت محتاج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی. یہ ہے امام جزو کل کا دوسرا مطلب. اور جزو کل جب کہا جاتا ہے اصطلاح میں, علمی اصطلاح میں, تو جزو کل کے دو مطلب ہوتے ہیں. وہ جزو کل کے وہ علمی مطلب سمجھ لیں تو امام جزو کل ہونے کی ایک اور ڈائمنشن بھی سمجھ میں آ جائے گی. جزو کل کہتے ہیں تمام عالم موجودات اپنی اصل واحد کے لحاظ سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل واحد یعنی حق کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں, اور حق کی جو کثیر مینیفیسٹیشنز ہیں ان کی طرف بھی ہدایت فرماتے ہیں. اور دوسرا جزو کل کا مطلب ہے جو غیب اور شہود دونوں کا امام ہو. کل کہتے ہیں جو ظاہر نہ ہو سکے, جز کہتے ہیں جو ظاہر ہو. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہود اور غیب, ظاہر اور باطن دونوں کے رہبر اور رہنما ہیں. واضح ہے نا. تو اب آپ نے اس میں دیکھیے کہ اس میں لفظی رعایت کیسی اچھی ہے کہ مہدی اسلام بھی کہا اور ہادی سبل بھی کہا. مہدی اور ہادی ایک مادے سے بنے ہوئے الفاظ ہیں ہدایت کے. ٹھیک ہے نا. تو دوسری طرف یہ فرمایا کہ مفتی غیب و امام جزو کل, کہ غیب پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ دیں وہی غیب ہے. اور امام جزو کل کا مطلب ہے کہ غیب کی طرف رہنما تو ہیں ہی, خود غیب جو شہود کی دنیا ہے اس میں بھی حق سے متعلق رہنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑے رہنا لازمی ہے. بہت کمال ہے. اور مہدی, ہادی, مفتی, امام, یہ سب ایک قبیل کے الفاظ ہیں, اور ان کو جن جن صفتوں سے تشبیہ دی ہے اس کا بھی کوئی جواب نہیں, جن جن صفتوں سے جوڑا ہے. خواجہی
کز ہر چ گویم بیش بود، یہ گریز ہے. قصیدے میں ہوتا نہیں، پہلے اٹھان پکڑتا ہے پھر دوسرے مضمون کی طرف جانے کے لیے ایک ٹرن لیتا ہے، تو یہ ٹرن لے رہے ہیں، گریز کر رہے ہیں. خواجہ ہرگز چ گویم بیش بود، در ہما چیز از ہما در پیش بود. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ ایسے آقا، ایسے مقتدا، ایسے ہادی، ایسے مہدی، ایسے امام، ایسے رہنما، ایسے ہمارے سب کچھ. تو ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنا بھی کہہ سکتا ہوں یا جتنا بھی کہا جا سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ ہیں. یعنی کہ زبان میں، ذہن میں، احساس میں، تخیل میں کسی چیز کو ایکسپریس کرنے کی جتنی بھی نیچرل، میکینیکل، اسٹرکچرل، انٹینشنل جتنی بھی قوت پائی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سے بلند ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عاشق محسوس نہیں کر سکتا، عاقل معلوم نہیں کر سکتا، عارف احاطہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو در ہما چیز از ہما در پیش بود، ہر چیز میں ہر سے آگے تھے، ہر وصف میں، ہر صفت میں، ہر چیز میں، ہر شخص سے، ہر ما سوی اللہ سے آگے تھے. بس یہ مطلب یہ تو ورد کی طرح پڑھنا چاہیے کہ خواجہ کز ہر چ گویم بیش بود. اس پہ بھی انوری کا ایک شعر پہلے سنایا تھا نا، وہ اس پہ بھی یاد آتا ہے. خواجہ کز ہر چ گویم بیش بود، جو بھی کہہ سکوں کہہ ڈالوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ ہیں. اور در ہما چیز، ہر چیز میں، ہر وصف میں، ہر خوبی میں، از ہما ہر ایک سے زیادہ در پیش بود، آگے آگے تھے. ٹھیک ہے نا؟ جو امام جزو کل ہو وہ کسی ما سوا میں کسی سے پیچھے نہیں رہ سکتا. امام جزو کل کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اور بیچ میں وہ، اب باقی تمام نظام وجود ہے. ہر دو گیتی از وجودش نام یافت. اچھا وہ انوری کا شعر پھر سنا دوں، اس میں جوش زیادہ ہے کہ از جہانی نہیں، در جہانی یو از جہاں بیشی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہیں مگر دنیا سے زیادہ ہیں. کمال ہے. یعنی کہ تشبیہ کو، امیج کو فارم لیس کیسے بنایا جاتا ہے، وہ عرفی کے اس شعر کو پڑھے بغیر آدمی کی سمجھ میں، تصور میں نہیں آ سکتا. امیج کی انتہا یہ ہے کہ اس میں ایک طرح کی فارم لیسنس غالب آ جائے، وہ امیج ہے. تو در جہانی یو از جہاں بیشی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہیں مگر دنیا سے زیادہ ہیں. ہم چو معنی کے در بیاں باشد، معنی کی طرح جو لفظ میں ہوتا ہے لیکن لفظ سے زیادہ ہوتا ہے. اللہ اکبر، کو کمال. ہر دو گیتی از وجودش نام یافت، عرش نیز از نام او آرام یافت. کہ دونوں جہان، گیتی کسے کہتے ہیں؟ ہاں، گیتی کا لفظی مطلب کیا ہے؟ نہیں، دنیا تو مرادی مطلب ہے نا. گیتی کا لفظی مطلب ہے زمین. تو ہر دو گیتی از وجودش نام یافت، دونوں جہان اس کی بدولت ڈیفائن ہوئے. دونوں جہانوں کو نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ملا.
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وجود میں نہ آتے، اگر اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود میں لانے کا منصوبہ نہ ہوتا تو یہ کائنات اپنی حرکت، اپنی ڈیفینیشن یعنی اپنے نام، اپنی حقیقت، اپنی تعریف اور اپنے نام سے محروم رہ جاتی. کیونکہ علم جو ہے نا، علم آبجیکٹ کا ایکسپیرینس نہیں ہے، آبجیکٹ کو نام دینا ہے. آبجیکٹ کو نام دے کر ہم اسے اپنی سطح وجود پہ حاضر کر لیتے ہیں. یعنی آبجیکٹ کو کے ریفلیکشن سے ہم اسے اپنی سطح شعور پہ لے آتے ہیں. آبجیکٹ کو نام دے کر ہم اسے اپنی سطح وجود پہ لے آتے ہیں. آپ سمجھے نا؟ تو کائنات علم حق میں تو تھی، لیکن وہ وجود کی شرط، وجود کی آتھینٹسٹی، وجود کی کوالیفیکیشن حاصل نہ کر سکتی، یعنی وہ سطح وجود مستند پہ نہ آتی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں پیدا نہ ہونا ہوتا. واضح ہے نہیں بات؟ نہیں واضح. تو ہر دو اس کا پہلے اس کا لطف لیں. ہر دو گیتی از وجودش نام. زمین میں ایک پستی ہے نا کہ یہ پست ہی رہتی، نہ یہ شعور کی طرف اٹھنے کے لائق رہتی، نہ یہ وجود کو پانے کے لیے جو اٹھان چاہیے اس کی حامل بن سکتی. گیتی مطلب یہ فرش کی طرح بچھی رہتی اور جانوروں کے پاؤں تلے روندی جاتی. لیکن اس زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم رکھنا تھا، اس زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام سبل اور مہدی کل بننا تھا. تو اس وجہ سے آپ اس زمین کو گویا موجود ہونے کا شرف ملا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو فطرت اگر ہدایت سے منقطع رہے تو اسے موجود ہونا کوالیفائی کرنا محال ہو جائے. تو فطرت کو ہدایت سے اگر جوڑ دیا جائے تو فطرت اپنے تمام اجزاء سمیت لائق وجود ہو جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہدایت مجسم تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر امر ہدایت کو کارخانہ فطرت پہ غالب کیا، یعنی اللہ کی اسکیم کے مطابق. تو اگر ہدایت نہ رہے ایک بیسک پرسیپشن کے طور پر تو جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ موجود نہیں ہیں بلکہ ہمارے واہمے ہیں جو ہم خواب میں نظارہ کر رہے ہیں. یہ حق ہے جو چیزوں کو دیکھنے کے عمل کو بیداری کا عمل بناتا ہے. اگر حق کو بیچ میں سے ہٹا دیا جائے تو چیزوں کو دیکھنے کا عمل خواب میں دیکھنے اور خواب میں سیر کرنے کا سا عمل بن کے رہ جائے گا. تو یہ سب آپ نے. اور عرش نیز از نام او آرام یا. ادب دیکھیے کہ عالم خلق کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قدم ہے تو اسے گیتی کہا اور کہا کہ نام یاف. نام، شے کا نام شے سے زیادہ مکمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت کائنات کو اپنے سے زیادہ مکمل ہونا نصیب ہوا. تو اور پھر عرش نیز، فرش نے آپ کی بدولت نام پایا. عرش جو ہے وہ آپ کے ذکر سے جو ہے وہ راحت حاصل کرتا ہے. صلاۃ کسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجتا ہے؟ کوئی بتا دے تو میں مانوں. صلاۃ کہتے ہیں اس تعریف کو جو اللہ کرتا ہے اور اس سے راحت اور خوشی وہ کرتا ہے. یعنی راحت اور خوشی کے ساتھ اور راحت اور خوشی کے لیے کی جانے والی تعریف اللہ کی جانب سے صلاۃ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا بنانے کی جو سارا معجزہ ہے وہ صلاۃ میں آ جائے اور اللہ کی طرف سے محبوب بنانے کا جو انتہائی عمل ہے وہ بھی صلاۃ میں سمایا ہوا ہو. تو گلوریفیکیشن اور محبت، محبوبیت دونوں کو جمع کر دیا.
تو صلاۃ وہ عمل ہے کہ جو جب بھی اللہ صلاۃ، اب جب بھی کا لفظ بے معنی ہے، اللہ کی طرف سے صلاۃ مسلسل گویا اللہ تبارک و تعالی کا وہ عمل ہے جو ہماری زبان میں نعوذ باللہ اس میں شائبہ تشبیہ نہیں ہے، جو وہ دل لگا کر کرتا ہے اور جسے کرنے میں اس کا دل لگتا ہے۔ صلاۃ کہتے ہیں چھوٹے کے لیے بڑے کی طرف سے اظہار محبت کو، اللہ کی صلاۃ۔ ہم چو شبنم آمدن دز بحر جود، خلق عالم بر طفیلش در وجود۔ یہ اسی کا جیسے ضمنی بیان ہے کہ ہم چو شبنم آمدن دز بحر جود۔ اس تشبیہ کو دیکھیے ذرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور فیاضی کے سمندر سے یہ کائنات ایک قطرے کی طرح نکلی ہے، یعنی وجود آفاقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلزم ہستی کی ایک لہر بلکہ ایک بوند ہے۔ خلق عالم بر طفیلش در وجود، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحر وجود سے اپنی آتھینٹسٹی کو پانے والا یہ قطرہ یہی دو عالم بنا، یہی موجود ہونے کے لائق ہوا۔ ٹھیک ہے نا، یہ اس کے ضمن میں یہ شعر، یہ ذرا مشکل شعر ہے۔ نور او مقصود مخلوقات بود، نور او مقصود مخلوقات بود، اصل معدومات و موجودات بود۔ ایک کمال ہے وہ، جیسے ہم نے عرض کیا نا کہ تضادات یا وہ جو ایک پولرائزڈ پرسیپشن جو ہوتی ہے نا حقیقت کے بارے میں، وہ ختم ہوتی ہے، رفع ہوتی ہے ایک پیراڈاکسیکل بیان کی صورت میں۔ حقیقت پیراڈاکسیکل بیان سے زیادہ تعلق رکھتی ہے اپنی پرسیپشن کے مقابلے میں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ پیراڈاکسیکل بیان، پیراڈاکس کسے کہتے ہیں؟ جہاں تضادات فارم کی صورت میں باقی رہیں، معنی کی سطح پر موجود نہ ہو۔ واضح ہے نا، یہ پیراڈاکس ہوتا ہے۔ اچھا، یہ میں نے سبق سیکھا ہے کہ کسی سے آنکھیں ملا کے نہ پوچھو کہ واضح ہے وہ پھر عجیب شرمندگی سی ہونے لگتی ہے مجھے۔ تو نور او مقصود مخلوقات بود، یہ سادہ سا مصرع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مخلوقات کی تخلیق کا سبب ہے۔ مقصود دو چیزوں کو کہتے ہیں، ایک یہ کہ سبب ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجود میں نہ آتے تو یہ کارخانہ وجود بھی نہ بنتا، اور دوسرا یہ کہ یہ کارخانہ وجود بنا ہی اس لیے ہے کہ یہ اپنی وجودی معنویت اور اپنے وجودی حقائق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کرتا رہے اور اپنے آپ کو موجود ہونے کے کمالات فراہم کرنے کے مواقع حاصل کرتا رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یکسو رہ کر۔ واضح ہے نا؟ تو نور او، یار یہ میرا تکیہ کلام ہے، واضح ہے نا، یہ مزہ آپ اس کو نظر، نور او مقصود مخلوقات بود، کہ جو خلق ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، اس کی منزل بھی ہے، اس کا ماخذ بھی ہے، اس کا سورس بھی ہے، اس کا اینڈ بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور نور او کیوں کہا ہے؟ یہ نور آج کل کی فقہی بحثوں میں آنے والا نور بشر کا تنازع نہیں ہے۔ نور کہتے ہیں کہ جہاں وجود اپنی فارم میں اپنی ریئلٹی سے جڑا ہو، وہ سطح نور ہے۔ نور کہتے ہیں اس وجود کو جو اپنی حقیقت سے چھلک رہا ہو، جس کی حقیقت اس کا غیر نہ ہو، جس کی حقیقت اس سے ممتاز نہ ہو، اس کی حقیقت اس کی فارم کو دیکھتے ہی کنوے ہو جائے گی۔
واضح نا؟ دنیا میں کوئی فارم ایسی نہیں ہے جو اپنے مشاہدے سے اپنی حقیقت بلکہ حقیقت وجود کو دیکھنے والے کے قلب و ذہن میں سرایت کر دے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا گویا وجود کی حقیقت کو اپنی چشم ظاہر سے دیکھ لینے کا تجربہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو کہتے ہیں نور. نور کسے کہ نور سمجھ گئے نا کہ حقیقت کی ٹرانسینڈنس اور فارم کی تنگی ایک دوسرے سے متصادم نہ رہیں. تو جس سطح پر ان دونوں کا تصادم حل ہو جائے وہ ہمیشہ فارم ہوگی, اور وہ فارم جو اپنی حقیقت کی کو کنٹین کرنے کے لائق ہو جائے اس فارم کا نام ہوتا ہے نور. واضح ہے نا؟ تو اصل اور دوسرا یہ کہ نور نہ ہو, روشنی نہ ہو تو موجود ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے نا. مطلب اندھیرا مطلق ہو جائے تو ہم اپنے ہی ذہن میں نہیں آ پائیں گے. آپ سمجھیں نا؟ تو یہ بھی ان معنوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور ہیں جس کے آنے سے کائنات کو شعور میں آنے کا راستہ ملا. وجود کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو قابل شعور ہو. جو چیز میرے شعور میں نہیں ہے وہ موجود نہیں. چیز یعنی ہاریزنٹیلٹی آف ایگزسٹنس میں جو چیز میرے شعور میں نہیں ہے وہ موجود نہیں ہے, یا جو چیز شعور میں آنے کے لائق نہیں ہے وہ موجود نہیں ہے. تو یہ ہو گیا. اب جو مشکل مصرع ہے نا وہ ہے اصل معدومات و موجودات بود. اصل موجودات ہونا تو ابھی 2-3 شعروں میں بتا دیا. اصل معدومات کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب کیونکہ معدومات ذرا فلسفیانہ مسئلہ ہے نا, تو اب جوش کم ہو گیا ہے تو پان کھا لیتے ہیں. معدومات پہ غور کیجئے کہ اصل معدومات کیوں کہا ہے. کیا آسان ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ریفرنٹ سمجھتے ہیں آج کل کی جو اصطلاح ہے ریفرنٹ دریدہ کی, یا چلو چھوڑو آج کل کی کیا اصطلاح, مطلب اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہونا بھی آپ سے متعلق رہے بغیر ممکن نہیں ہے, اور معدوم ہونا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو سامنے رکھے بغیر محال ہے. یعنی جو نہیں ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان ہدایت سے, فیضان ہستی سے شرابور ہے. جو ہے وہ تو ہے ہی, جو نہیں ہے, نہیں تھا, نہیں ہوگا, اس کے لیے بھی جتنی کانشس فارمز بنیں گی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ریفرنٹ بنا کر بنیں گی. یا یہ کمال, یعنی وجود کی دنیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریئلائزبل ہوئی ہے, عدم کی دنیا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت جو ہے وہ لائق ادراک ہوئی ہے. عدم جو ہے وہ لائق احساس نہیں ہے, لائق ادراک ہے. واضح نا؟ تو جب کہتے ہیں اصل موجودات بود, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سینٹر آف ایگزسٹنس ہیں. اس کو سینٹر آف بینگ کوئی نہ کہے, ٹھیک ہے نا, اور آپ سینٹر آف کانشسنس ہیں اصل معدومات کو. آپ سمجھیں نا, یہ کمال کا مصرع ہے. سارا پورا ڈسکورس آف ریئلٹی جو ہے ان مینیفیسٹیشن ہے وہ بیان ہو گیا اس ایک مصرے میں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل موجودات ہیں, اور اپنی شان ہدایت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز شعور انفسی و آفاقی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ اصل معدومات کا مطلب کیا ہوا؟ مرکز شعور. کیونکہ عدم جو ہے وہ شعور میں ہے آبجیکٹیفائی ہوئے بغیر. ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں عدم. ایک شعر اپنا سنا دوں, موقع اچھا ہے, وہ
از نیستی و ہستی ان دہر چه پرسی، از ہست اس کائنات کے وجود و عدم کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ یک دانہ ز انبار وجود و عدم ما، یہ سب ہمارے وجود اور عدم کے خرمن کا ایک دانہ ہے۔ آخری شعر پڑھ لیتے ہیں، یعنی آج کے لیے آفرینش را جزو مقصود نیست۔ سبحان اللہ، آپ نے دیکھا کیا کرافٹس مین شپ ہے۔ ابھی اصل موجودات کہا ہے نا، اب دیکھیے آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم کائنات کے حوالے سے دیکھیں گے تو اصل موجودات ہیں، لیکن اب دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اللہ کے اس سے دیکھیں گے حوالے سے تو آفرینش را جزو مقصود نیست، پاک دامن تر ازو موجود نیست۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کی شان خلاقی جو ہے، اس نے جو مقصود اپنے لیے مقرر فرمایا وہ مقصود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کرنا تھا۔ یہ کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماضی وجود اور مستقبل وجود سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ پہلے کی کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے کا سامان تھا، دوسرے کی کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر شدہ ذات کے سائے میں رہنے کی سوانح ہے۔ تو آفرینش را جزو مقصود نیست کہ اللہ نے چاہا ہی نہیں، مطلب اللہ نے سارا کارخانہ وجود دراصل آپ کے لیے بنایا۔ پاک دامن تر ازو موجود نیست۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس میں جو ہے کیونکہ اللہ نے اپنی خلاقی کو آپ کے لیے خاص رکھا، اللہ تعالیٰ نے وجود دینے کی اپنی شان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود کرنے کے مقصد کے تحت استعمال فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس شفقت، اس مہربانی، اس رحمت اور اس اعزاز کا شکریہ اس طرح ادا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سوا کسی سے جڑ کے نہیں رہے۔ پاک دامن تر مطلب بالکل پاک، حیا کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا کسی کا نہ ہونا، یہ حیا۔ پاک دامن کہتے ہیں حیا دار کو جو خرابیوں سے، گندگی سے پاک ہو، جس کے دامن پر اس سے گھٹیا چیز کی کوئی چھینٹ نہ پڑی ہو۔ تو اب کیا ہوا کہ اللہ نے اپنی خلاقی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پائے ہوئے وجود کو اللہ کے لیے خالص رکھا اور رکھ کے دکھایا۔ ٹھیک ہے نا؟ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ تو یہ جناب یہ یہاں تک پڑھ لیتے ہیں، پھر اگلا باب اگلی مرتبہ پڑھ لیں۔ بہت شکریہ، اور کوئی بات ہو تو کر دیجیے۔ ایک چند اشعار جو پڑھے گا ان کو عرفانی معنی میں لیا جا سکتا ہے نا، کہ یہ ساری جو تاریخ تھی، ہم تھی، یہ نور محمدی کی تھی جو کہ منبع ہے ساری۔ عرفانی رنگ سے دیکھیں تو شاید زیادہ اس میں وسعت آ جاتی ہے۔ ہاں، اصل میں نہیں، اس میں نعت جب کہتے ہیں نا تو نعت حقیقت محمدیہ اللہ صاحب صلاۃ و تسلیم کی نہیں ہوتی، ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی نعت جب کہہ رہے ہیں تو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حقیقت کے مظہر فعال ہیں، تو جب ہم یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت محمدی کے مظہر فعال ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اور شخصیت کے درمیان فاصلہ ختم ہو جاتا ہے۔ واضح ہے نا؟ اور وہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا، حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یا نور محمدی اللہ صاحب یا انسان، وہ پرسونیفائڈ نہیں ہے، وہ الوہی اصول ہے۔ حقیقت محمدیہ جو ہے یہ حقیقت شخص نبویہ نہیں ہے، یہ اللہ کے تنزل وحدت کی دوسری قوس ہے، تو یہ الوہی اصل ہے، یہاں اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جس طرح ذہن جاتا ہے وہ یہ کہ جب ہم حضور پاک
تصور کریں یا ان کو دیکھیں تو حقیقت جو ہے وہ تو جس کا کہ آپ نظر ہے نہیں، یعنی کہ اپنی اصل میں ہر موجودات کا وہ منبع ہو ہے، نہ کہ شخصی طور پر تو محال ہے اکثر سے نہیں، اصل میں ظاہر ہے، جب ہم یہ بار بار یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ اصل میں اصل تو وہ ہے کون سی اصل؟ جو حقیقت ہے. نہیں، ایک میں عرض کروں آپ سے، حقیقت اور اصل میں فرق ہے. حقیقت محمدیہ عالم صفات نہیں ہے، تو وہاں تخلیق اور تکوین یہ سب بے معنی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ مرتبہ نزول تعین اول ہے، مرتبہ وحدت ہے، جو ماورائے اسماء و صفات ہے، جو ذات کے تفصیل پانے کا فض ذات ایک عمل ہے. تو وہ یہاں مراد نہیں. نور او سے مراد حقیقت محمدیہ اللہ صاحب الصلاۃ و تسلیم نہیں ہے. ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حقیقت شخصیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حقیقت ذاتیہ. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم سب اپنی اپنی انفرادی حقیقت سے موجود ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی ہمارا عین ثابت بھی انفرادی ہے اور ہمارا یہ عین خارجی بھی پرسنل ہے، واضح ہے نا. تو ہمارا جو آئیڈیا ہے، یعنی ہمارا جو آئیڈیا یعنی ہماری صورت مثالی جو ہے وہ ہماری صورت واقعی سے بہت افضل ہوگی اور لا تعلق ہوگی. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آیان ثابتہ نے آیان خارجی کی بو تک نہیں سونگی، وہ مکمل لا تعلقی میں، ٹھیک ہے نا. تو ہم اپنی حقیقت سے لا تعلق ہیں، ہم اپنی حقیقت سے کمتر ہیں. لیکن انبیاء علیہم السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ جن کی نعت ہم پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صورت میں بھی اپنی حقیقت سے متصل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حقیقت کو جامع ہیں فعال حالت میں، اس سے کمتر نہیں ہیں. ہر نبی اپنی اصل قریب کے برابر ہے اپنی فارم میں بھی، ٹھیک ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہت نور سے کمتر نہیں ہے، واضح ہے نا. تو یہی تو معجزہ تخلیق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں کو علیہم السلام کو حقیقت اور صورت کی آئیڈینٹی پر پیدا کیا اور صورت کو حقیقت کا ایکٹیو کنٹینر بنایا. واضح ہے یہ بات. تو نہیں، وجود میں نہیں ہے ہونے، وجود موجود ہونے کا مطلب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، اور معدوم ہونے کا مفہوم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حوالہ بنا کر ملا ہے. وہ میں نے جو کہا نا کہ مرکز شعور ہیں اصل معدومات ہو کر، مرکز ہستی ہیں اصل موجودات ہو کر. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، کہہ رہے ہیں کہ آفرینش را بجز مقصود جزو مقصود نیست. اب یہ تھوڑی کر رہے ہیں کہ ابھی حقیقت محمدیہ کو کر رہے ہیں، اب صورت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں، ایک ہی ہستی کی نعت ہے. تو یہاں بتا دیا نا کہ اللہ کو تخلیق کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کرنا مقصود تھا. تو اب جتنی بھی یہ تعریفیں ہو رہی ہیں یہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف جہتوں کی طرف ہو رہی ہیں. اچھا، میں سمجھا کہ آپ آج شاید بھول جائیں گے، تو میں نے پہلے ہی سنا دیا تھا.
منم آ دشت مجذوبی کہ ذرہ ذرہ پا کوباں، یہ میرا شعر ہے. ہاں، منم آ دشت مجذوبی کہ ذرہ ذرہ پا کوباں، میں مجذوبی کا وہ صحرا ہوں جس کا ذرہ ذرہ دھمال ڈالے ہوئے. منم آخر منے مستی کہ دانا دانا می رقصم، میں مستی کا وہ انبار ہوں، وہ خرمن ہوں جس کا دانا دانا رقص میں رہتا ہے. وہ باتیں ہیں بس. جو بھی ساری باتیں بیان ہوئے اس میں پتہ یہ چل رہا ہے کہ جس ذات سے ہم محبت کرنے کی لیے ناکام کوشش کرتے رہے ہیں وہ ایک وقت اس وقت بھی نہیں ہمیں پتہ. تو ایسی ذات سے محبت کا حق ادا کرنے کا زیادہ سے زیادہ بہترین انسانی طریقہ کیا ہوتا ہے؟ خود کو نثار ہونے کی حالت میں رکھتے ہوئے پیروی کرنا. میں آپ پر نثار اور میں آپ کے نقش قدم پر. پیروی کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے کوئی معنی نہیں، اور محبت کے بغیر پیروی کے بھی کوئی معنی نہیں. پھر آدمی اپنی ہی پیروی کر رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ وہ شخص اس کا ایمان مکمل نہیں ہے جب تک وہ تمام محبوبوں سے زیادہ مجھے محبوب نہیں رکھتا. مطلب میں مفہوم بتا رہا ہوں ہے کہ اپنے ماں باپ، اولاد، بھائی سے زیادہ محبوب. بندگی والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے فرمایا کہ دکھا دیا. تمام نبی دکھاتے آئے لیکن کیونکہ ہمارا وہ ہم پر پیغام مکمل ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا کہ بندگی آزادی ہے، بندگی کمال ہے، بندگی بلندی ہے. سب دعووں کی دلیل خود کو بنایا. یہ سب جو میں کہہ رہا ہوں وہ مجھے دیکھ لو کہ بندگی کیسے آزادی ہے، مجھے دیکھ لو. بندگی کیسے بلندی ہے، مجھے دیکھ لو. بندگی کیسے شرف ہے، مجھے دیکھ لو. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح خدا کو مخاطب کرتے ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور محبت کو یکجان کر کے خود کو سجدے میں گرا کر اپنے مالک کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں یا اللہ میرے چہرے کو جہنم کی آگ سے نہ جھلسنا، نعوذ باللہ من ذالک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے سچے اور جھوٹے ہونے پہ جنت اور جہنم ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن کیا کہ بندگی مطابق واقعہ نہیں رہنے دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے کہ اللہم اجعلنی کبیرہ، کیا اللہم اجعلنی فی اعین الناس کبیرہ، کہ یا اللہ مجھے لوگوں کی نظر میں بڑا بنائیے، وفی عینی صغیرہ، اور میری نظر میں چھوٹا بنائیے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے افضل الخلائق ہونے پر ایمان رکھنا واجب تھا. فرما رہے ہیں مجھے اپنی نظر میں چھوٹا بنانا، یعنی مجھے بندگی کی اصل پر رکھنا. بندگی نام ہے اپنی نظر میں چھوٹے رہنے کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ جیسا میں واقعی ہوں مجھے اپنے آپ کو ویسا نہ دکھانا. اگر ہم کہیں نا کہ ہمیں اپنی نظر میں چھوٹا بنا دیجئے تو اس میں بھی ایک سیلف گلوریفیکیشن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ یا اللہ جتنا بڑا میں واقعتاً ہوں مجھے کبھی اپنی وہ بڑائی نہ دیکھنے دینا. جی پیروی پیدا ہی ادب سے ہوتی ہے، مکمل محبت پہ ہوتی ہے، شروع ادب سے ہوتی ہے. ادب ایک عجیب چیز ہے.
حضرت شیخ ابو النصر سراج رحمۃ اللہ علیہ بہت قدیم صوفیہ میں سے ہیں، اماموں میں سے ہیں. کتاب اللمع ان کی بہت بڑی کتاب ہے. ان کا ایک قول ہے کہ ادب انتہائے قرب میں شائستگی اختیار کرنے کا نام ہے، کہ جتنا مقرب ہوتا جائے گا اتنا دعوائے محبت سے دستبردار اور کیفیت خشیت سے لبالب ہوتا چلا جائے گا. یا نعوذ باللہ اللہ سامنے اور ہم کہیں کہ ہم آپ کے مجنون ہیں. تو ادب نام ہی ہے خشیت اور محبت کو ہم حال بنا لینے کا. ادب میں آ کر اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت ہم حال بن جاتی ہے.